بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے کچھ ایسے مسائل پر بات کرنی ہے جو عالم اسلام کو درپیش ہیں۔ سر فہرست تو کشمیر اور فلسطین کے ایشوز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایشوز ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ فلسطین کو دیکھیں تو فلسطین جو ہے وہ ہمارا یعنی جو پہلا قبلہ تھا وہ وہیں تھا، بیت المقدس۔ اچھا، یہ شہر جو ہے یہ قدیم شہروں میں سے ہے، یعنی اس کا قبل تاریخ یعنی بیفور کرائسٹ بھی اگر ہم چلے جائیں تو یہ تھا۔ اس کا پہلا نام جو تھا وہ یبوس تھا، لیکن پھر اس کو سالم اس کا نام پڑ گیا، پھر جس کا مطلب تھا کہ شہر امن، اور پھر اسے بعد میں یروشلم کہہ کر پکارا گیا۔ تورات انجیل میں اس کا ذکر اسی نام سے ہوا ہے۔ اس شہر نے قدیم قوموں کے عروج و زوال کے ہزاروں منظر دیکھے ہیں۔ تاریخ کے بعض عظیم ترین معرکے اس شہر کے باہر لڑے گئے۔ پہلی مرتبہ حضرت داؤد نے اسے اپنی سلطنت کا مرکز بنایا، یہودی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان نے یہاں ہیکل تعمیر کروایا جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہودیوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے شہر کو بار بار یا برے دن دیکھنے پڑے۔ پہلے بخت نصر نے اس کی سین بجائی اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس کے بادشاہ خورش نے بخت نصر کو شکست دی تو یہودیوں کو واپس آنا نصیب ہوا۔ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، مگر یہودیوں کا بگاڑ رکا نہیں۔ انہوں نے پیغمبروں کی ایک نہ سنی۔ آخری رومی عذاب بن کر لوٹ ٹوٹے ان پر، اور پھر یہودی شہر سے اس طرح نکالے گئے کہ تقریباً 2000 سال تک وہ ادھر کا رخ نہ کر سکے۔ 1098 تک یہ شہر جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر صلیبیوں نے اسے فتح کر لیا اور وہاں وہ قتل و غارت کی کہ الامان والحفیظ۔ بیت المقدس کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون بارش کے پانی کی طرح بہتا رہا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کیا اور یہ 730 برس تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1917 میں انگریزوں نے اسے ترکوں سے چھین لیا۔ 1948 میں امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے سلطنت اسرائیل وجود میں آئی، تو اخوان نے پرانے بیت المقدس کو یہودیوں سے لڑ کر چھین لیا۔ نیا شہر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، مگر یہودیوں کی حالیہ جارحیت کے نتیجے میں پرانا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں، یعنی صرف اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہاں پر جو یروشلم میں ہوتا رہا ہے، تو اس سے بہتر میرا خیال ہے اس کی نمائندگی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک فلسطینی شاعرہ ہیں ڈاکٹر حنان داؤد اشرفی، وہ یہ کہتی ہیں، خدا نہ کرے تمہیں کبھی اپنے ملک کے چھین جانے کا کرب سہنا پڑے، خدا نہ کرے تمہیں کبھی کسی قابض نظر بندی میں رہنا پڑے، خدا نہ کرے تمہیں اپنا گھر مسمار ہوتے دیکھنا پڑے، خدا نہ کرے تمہیں اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں بکنا پڑے۔ اچھا، اسی طرح لیکن دنیا کی جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، انہوں نے فلسطین کی آزادی کی بات کی۔ مثلا نیلسن منڈیلا نے بھی کہا تھا کہ دنیا کی آزادی فلسطین کی آزادی کے بغیر بے معنی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم کشمیر کی طرف آتے ہیں اور اسی طرح کچھ اور ایشوز ہیں جو مسلمان ممالک کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں حالیہ جو ہمیں کچھ تھوڑی سی ایک نظر آتی ہے، یعنی اس میں امپرومنٹ وہ ٹرکی میں نظر آتی ہے۔
اچھا، ٹرکی جو تھا وہ اتاتورک کے زمانے میں یعنی وہ یہ سیکولر ہو گیا تھا ٹوٹلی، اور ڈیوٹی کے دوران ایون نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سپاہیوں کو، اور اس کو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی جو ان کی معیشت تھی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور اس کا جو اس کا یعنی اردگان تک، اس کے بعد اربکان آئے، اربکان سے پھر اردگان تک ایک طویل تحریک نے ترکی میں وہاں کی عوام کی مرضی سے خواتین کو سروں پر سکارف دیا، مسجدوں کو آباد کیا۔ سیکولر اور مولدین سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ترک وزیر اعظم اردگان بادشاہ نہیں ہے، لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ ان کی وجہ سے اب وہ نہ امریکہ، اسرائیل، فرانس کو خاطر میں لا رہے ہیں، اور ایون جب اس کا اردگان کا پوتا جو ہے وہ قرآن حفظ کرتا ہے تو وہ خوشی میں الحمدللہ کہتے ہیں، مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، اور یہی اس کا جرم ہے۔ اچھا، اسی طرح یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خالی یہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر جو ترکی ہے اس میں یعنی آٹو انڈسٹری 15 بلین امریکی ڈالر کی مالک ہے، اور کمرشل گاڑیاں بنانے میں ترکی دوسرے نمبر پر ہے۔ چین کے بعد G2 ممالک میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی معیشت ترکی کی ہے۔ دفاعی ساز و سامان بنانے والی دنیا کی 100 بڑی کمپنیوں میں ترکی کی 7 کمپنیاں شامل ہیں۔ تو اس طرح یہ اگر ہم دیکھیں تو مذہب کا دراصل کوئی کلیش نہیں ہے ترقی کے ساتھ، لیکن اگر اس کو صحیح طور پر اگر اس کو ایڈاپٹ کیا جائے، اور یہی کام ہمیں اس میں پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے کرنا ہے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا ہے، لیکن ہم سوائے بیان دینے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے، اور اس میں 3 ہماری ہسٹری کے اندر 73 سال کی ہسٹری کے اندر 3 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط کیا، یعنی ناقابل تسخیر کیا۔ ایک تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں جو NGO بھی ایک چلا رہے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ جب ڈھاکہ ہمارا فال ہوا تو وہ روتے ہوئے پاکستان میں آئے، اور انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ ہمیں ایٹمی اسلحہ بنانا چاہیے، اور بھٹو صاحب نے ان سے ایگری کیا۔ تو یہ کام جو ہے بھٹو صاحب کا وہ ایسا تھا کہ جب یہ کیسنجر صاحب پاکستان آئے تو وہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کی بھٹو سے بات ہوئی، تو انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھی انگریزی بولتے ہوں، لیکن آپ کا انجام مجھے کچھ بہتر نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح جو ہیں یہ اپنا انہوں نے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے، اور یعنی 3 آدمی ہم کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط، ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف، جنہوں نے یہ پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر کیا۔ لیکن تینوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک گھر میں نظر بند ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کو بھٹو صاحب کو تو پھانسی دے دی گئی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو کرپٹ کہہ کر آپ نے ملک سے باہر کر دیا ہے، اور وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں ڈسپلن بھی لانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے مدرسے ہیں اور جتنی مسجدیں ہیں، وہاں جو خطبے ہیں، خود ابھی سعودی عرب میں جو خطبہ ہے وہ حکومت کی طرف سے آتا ہے، اور ساری مساجد میں وہی پڑھا جاتا ہے، اور ٹرکی میں بھی یہی ہوتا ہے، اور جو ممالک ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک دفعہ جا کر کے اس سے سعودی عرب کے بادشاہ سے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ جو ہمارے مسلمان حکومتوں کے جو حکمران ہیں، یہ جب آتے ہیں ہمارے ملک آپ کے یہاں تو آپ ان کو روزے کے اندر جانے دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے کرپٹ ہیں اندر سے۔ تو اس نے کہا آپ ان کو منع کر دیں،
اس نے کہا میں کیسے منع کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ حق کسی کو بھی نہیں جانے دیں اندر. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو اس طرح یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، یعنی جو خطبات ہیں اور یہ جو پورے ملک میں جو مساجد کا ایک پھیلا ہوا جال ہے، ان کو اگر ہم ایک کر لیں اور اس کو حکومت کے انڈر لے آئیں، اور حکومت جو ہے وہ ان خطبوں کے معاملے میں اور یہ عید کا چاند دیکھنے کے معاملے میں اور ان تمام معاملات میں یکسو ہو کر کام کرے، تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر اسرائیل سے بھی لڑ سکتے ہیں، یو ایس اے سے بھی لڑ سکتے ہیں، یورپ سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور سب سے لڑ سکتے ہیں. اور ہم اس جو صورتحال ہے جو اس وقت بیت المقدس میں ہے، کشمیر میں ہے، برما میں ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہے، اس سے ہم نکل پائیں گے. شکریہ.